السلام علیکم. یہ جی میں آیا ہوں فرق بھائی کے گھر آیا ہوں. انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. انہوں نے آئی بیکس مارا ہے جی. ویسے یہ خود بھی مر گئے ہوئے ہیں کیونکہ سردی میں ان کی جان نکلی، لیکن کمال ہے جنہوں نے بہت زبردست کام کیا. انہوں نے آئی بیکس مارا ہے جی. اور انہوں نے نہیں مارا، ہاکس والوں نے مارا ہے. یہ ہاکس کے فاؤنڈر ممبر ہیں. یہ سب کام جو ہے نا یہ اللہ کی مہربانی سے ہو رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف ہاکس ہی ایک ایسا گروپ ہے جس میں شکاری بھی ہیں، 4x4 والے بھی ہیں، سارے ہیں. اب ذرا ان سے ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے مارا. حالانکہ یہ لگتے نہیں ہیں مارنے والے، دیکھیں آپ ان کو، یہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں. شکاری سگریٹ کم پیتے ہیں. ان کا ذرا واقعہ سنیں، میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں واقعہ سن کے. جی فاروق بھائی، کیا آپ نے کس طرح میں خود پریشان ہوں مار کے جی کیسے مار لیا. اور یہ سب دوست جو ساتھ تھے ان کی سپورٹ اور ہمت دلانے کے ساتھ ممکن ہوا. اور بریف واقعہ ٹریول کا حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے نکلے ہیں ہمیشہ کی طرح لیٹ، ہمیشہ کی طرح ناٹ آن ٹائم. ہمارا پلان تھا صبح 9 بجے نکلنے کا، ہم لوگ یہاں سے نکلے ہیں میرے خیال میں 2-2:30 بجے. اور رات کو پھر ہم نے جا کے یہاں سے چلتے ہوئے ہزارہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے بشام اسٹے کیا. چھوٹے موٹے ٹربلز آن دا وے، بٹ پھر بشام سے نکلے اور نیکسٹ ڈے ہم اسٹریٹ پہنچے ہیں لیٹ نائٹ گلمیت سیدھا. بڑا لمبا چوڑا سفر تھا، بٹ کیونکہ دوست بھائی آصف خان جیسے، سکندر فاخر جیسے ساتھ تھے، تو وہ ڈرائیونگ سیٹ چینج ہوتی رہیں، راستہ چلتا رہا، گپے لگتی رہیں، کھانے کھاتے رہے. سو وی کنٹینیوڈ آن دا وے. اور وہاں پہ جا کے پھر ہم نے جو ارینجمنٹ تھی وہاں پہ جا کے بڑے زبردست کمرے، انگیٹھیاں وہاں پہ جل رہی، گرم پانی اویلیبل، وہاں پہ جا کے ہم آرام سے سو گئے. وہ تو میں نے دیکھا انگیٹھی لگی تھی. ناٹ ریئلائزنگ کہ آگے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے 7 اگلے 4-5 دنوں میں. یہاں تک تو سارا کچھ سکون سے ہو گیا. پھر پہلے دن کی جب گلاسنگ ہوئی ہے اور اس میں پھر ہم نے ایک بہت اچھا خوبصورت جانور دیکھا، اس کی موومنٹ دیکھی. دوسرا جانور دیکھا جو مارا ہے، یہ پہلے دن ہی دیکھ لیا تھا ہم نے. اب وہاں پہ جا کے تھوڑا پتہ بھی لگنا شروع ہوتا ہے کہ کیسے بیہیو کرتا ہے. اس سے پہلے تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. سو جو ٹیم تھی گلمیت میں کمیونٹی کی طرف سے، جو جن کی رسپانسبلٹی تھی کہ ہمیں شکار کھلوائیں، کیونکہ یہ کمیونٹی رن پروگرام ہے وہاں کا، وہ ٹیم بہت ہی زبردست تھی. مطلب میں جتنی بھی تعریفیں کروں اس ٹیم کی اتنی ہی کم ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ ہر سٹیپ پہ ایکسپلین بھی کرتے تھے، دکھاتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے. تو ہمیں پتہ لگا کہ ہر جانور جو ہے نا وہ رٹنگ سیزن ہے اس میں مختلف طریقے سے موو کرتا ہے. سو ایک جو جانور ہے وہ بہت ہی چلاک تھا، یہ والا جس کو ہم نے مارا. یہ بہت دور اور بہت اونچے ہی رہتا تھا ہمیشہ. اکثر جانور اور نیچے آ جاتے تھے. یہ بالکل ایک دن بھی یہ ٹریکنگ کے ہمارے درمیان میں، اس کی ٹریل کے درمیان میں یہ نیچے نہیں آیا. خیر دوسرا جانور تھا، وہ ذرا ایزی پاتھ کی طرف گیا. ہم لوگ اس راستے پہ چل پڑے جو ان کے مطابق ایزی تھا، وہ ہمارے لیے شدید ہی مشکل تھا. ہر وہ راستہ جس کو کہتے تھے کہ آگے بہت اچھا صاف راستہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو راستہ کہیں کیسے. ہم لوگ پنجاب کے پلین سے گئے ہوئے، وہاں پہ ڈگریز یوں ہوتی تھیں، ہم یہاں پہ ہوتے تھے ہم جس پتھر پہ اس کے اوپر پاؤں رکھیں وہ نیچے سے ہل جائے، جس برف پہ پاؤں رکھیں وہاں پھسل جائیں، گر جائیں. سو خیر گرتے مرتے ٹوٹتے ٹاٹتے ہم ایک جگہ پہ پہنچے. وہاں پہ جانور جو ہے وہ ڈر گیا، اور بجائے کہ وہ اور نیچے آتا وہ اونچا جانا شروع ہو گیا. سو فرسٹ سائٹ کے اوپر وہ 500 میٹر کے اوپر تھا. یہی والا جو آپ نے ہنٹ کیا. نہیں اس اچھا سے پہلے دوسرے والا. ہم ذرا ایزی راستے والے جانور کی طرف گئے نا پہلے دن، تو وہ 600 میٹر پہ تھا. ہم نے کہا تھا نیچے آئے گا، لیکن وہ ڈر گیا تھا. وہ یہ تھا کہ کچھ لڑکے وہاں کے پکنک بنانے کے لیے ان پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے، موج مزے کے لیے. کمال ہے جی. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ہمیں چڑھتے ہوئے میں نے وہاں پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ شیئر کروں گا کہ کس نے کہا تھا کہ یہ والا منگا لو. یہ بالکل آسان کام نہیں تھا. باہر پہلا دن بھی تھا، ہائٹ بھی اتنی زیادہ گین نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی بہت مشکل تھا ہمارے لیے تو وہ پہلے دن بھی بڑی اچیومنٹ تھی. تو پھر ہم نے سوچا کہ ایک ہائٹ ہے وہ کوئکلی گین کرتے ہیں اور اس کے قریب پہنچتے ہیں. تو ہم نے وہ بھاگ کے چڑھنے کی کوشش کی. پتھروں کے اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے. مطلب ان کے لیے تو وہ بہت اچھا راستہ تھا، کیونکہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے، آرام سے پیر رکھ کے اوپر آپ سیڑھیوں کی طرف چڑھ سکتے تھے.
ہمارے گھٹنے وغیرہ اور ٹانگیں شانگیں ساری چھلی گئیں، بس ہاتھ پیر نہیں ٹوٹے. خیر اوپر پہنچ گئے ہم لوگ. اس وقت تک وہ جانور جو ہے وہ بالکل اور بھی رینج سے باہر ہو گیا. وہ 700-800 میٹر کی اس کے اوپر چلا گیا، جہاں سے ایک اچھا ہنٹنگ شاٹ نہیں لیا جا سکتا. تو ہم نے ڈراپ کیا، وہاں سے واپسی کا سفر طے کیا. اگلے دن آل دی وے واپس آ گئے. آل دی وے واپس آ گئے، گھر واپس آ گئے، آرام سے بیٹھ کے کھانے شانے کھائے. اگلے دن کا پھر ہم نے بیٹھ کے شام کو پلاننگ کی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. میری حتی الامکان کوشش تھی کہ آسان ترین شکار ہو جائے، اور اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے اس کی گلاسنگ شروع کی. جو آسان ترین نزدیک بالکل ٹرافیز تو بالکل نہیں تھی. وہ بہت چھوٹے چھوٹے سائز کے جانور تھے وہ، اور آئیبیکسز تھے. تو ان کو ہم نے تو بالکل ڈراپ کر دیا کہ جی ہم اس سائز میں تو ہم بالکل نہیں ماریں گے. تو جو اچھے سائز کی ٹرافی تھی وہ ہم نے پہلے دن جو 2 ٹرافیز دیکھی تھی اس میں سے ہی ایک ٹرافی تھی. یہ ٹرافی ہم اس ٹرافی کے لیے ایکسٹریم رائٹ کے اوپر گئے تھے. یہ ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر کافی چڑھائی چڑھنے کے بعد ٹاپ پہ اوپر ہی رہی، اور ایونچولی ہمیں دوسرے دن کی گلاسنگ کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہی فکسڈ ڈیسیژن کر کے دماغ میں سیٹ کر کے ہم ایک ہی جانور کے پیچھے جائیں، اور یہ والا جانور. تو خیر جو ٹیم تھی وہاں پہ انہوں نے بڑی ہمت دلائی کہ آپ کو ہم بڑے آسان رستے سے لے کے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور وہاں کے انکلائنز دیکھ کے تھوڑی سی ظاہری بات ہے 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو پھر انہوں نے ہارنیس بنا کے مجھے انہوں نے اپنے ساتھ باندھ لیا. سیکیور کر لیا. نہیں باندھا تو نہیں ہوا تھا، لیکن سیکیور کر لیا کہ کہیں سے مختلف جگہوں سے جو سخت جگہیں تھیں جہاں پہ مجھے یا گھسیٹنے کی ضرورت پڑے یا جہاں مجھے بچانے کی ضرورت پڑے. جیسے ایک بڑا خاص رستہ تھا وہاں پہ جہاں سے گزارا، اس کا میں بتاتا ہوں سب کچھ. تو وہاں سے گزارنے کے لیے، اس طرح کی جگہوں سے گزارنے کے لیے انہوں نے باندھ لیا. اس سے تھوڑا سا بندے کو اپنے خود میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے ایکچولی، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ وہ جہاں پیر رکھتے تھے وہ پتھر ہلتے بھی نہیں تھے، کنکر بھی نہیں ہلتے تھے. ہم اتنے بڑے پتھر کے اوپر بھی پیر رکھتے نا تو پتھر نیچے کی طرف بھاگ جاتا تھا. ہم جس جگہ پاؤں رکھیں وہاں سے زمین ہی کھسک جاتی تھی. تو وہ کافی خوفناک تھا، کیونکہ اچھا خاصا ایک لائن تھا. کچھ اوپر پہنچنے کے بعد نیچے دیکھیں تو ہمیں وہ گھر جو اتنے بڑے بڑے تھے وہ ہمیں اتنے نظر آئے. اور بعض واکس بالکل ماؤنٹین کی جو سلوپ ہے اس کی ایج کے اوپر گھوم کے تھیں، اور وہ اس طرح سے گھوم کے تھی کہ تقریباً 5-6 انچ کی اتنی سی پگڈنڈی تھی. اور اس پہ ہم لوگ سائڈ پہ واک کرتے ہوئے ہم نے پہاڑ کو کراس کر کے دوسری سائڈ جو تھی اس کے اوپر گئے، کیونکہ راستہ ہی وہی بنتا تھا. وہ اس راستے کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ چیتے کا ٹریل ہے. اللہ اکبر. کہ ہم اب چیتے بن چکے ہیں اس ٹریل پہ چلنے کے بعد. سنو لیپرڈ کا ٹریل ہے، وہ بالکل پتلا سا ٹریل تھا. وہاں سے گزرتے ہوئے ہم جو جانور تھا وہ سمجھ لیں اپراکسیمیٹلی ٹاپ لیفٹ پہ ہے. ہم نے ٹاپ رائٹ کے اوپر جانا ہے اور پھر اوپر جانا ہے. سو تاکہ ہم اس کی موومنٹ جو لیفٹ ٹو رائٹ ہو رہی ہے ہرٹ کی طرف اس کو ہم انٹرسیپٹ کر سکیں. کیونکہ اگر ہم اس کی بیک سے آتے تو ہوا کی ڈائریکشن ایسی تھی کہ وہ اس کو ساری اسمیل پہنچ جانی تھی اور اس نے وہاں سے غائب ہو جانا. اچھا، اس کو سنا ہے کہ اسمیل آ جاتی ہے بہت دور سے. اچھا واقعی بہت دور سے، اور نظر بھی بہت تیز ہے اور اسمیل بھی. ظاہری بات ہے سنو لیپرڈ ایریا میں رہتا ہے اور وہاں پہ اپنے آپ بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیپیبلٹیز دی ہوئی ہیں اور بڑی تیزی سے چڑھتا اترتا ہے پہاڑوں سے. اور یہ زیادہ تر ٹاپ 70%، یعنی نیچے نہیں ہوتا، یہ ٹاپ 70 اچھی جو ٹرافی ہوگی ٹاپ 70% آف دا ٹاپ. اللہ جو ہیڈ پا ٹاپ 30% آف دا نیچے آیا ہوگا بس اتنا ہی نیچے آتا ہے. اس سے زیادہ نیچے آنے کی کوشش نہیں کرتا. ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر یہ گریزنگ وغیرہ کرنے کے لیے آتا ہے نئے سیزن کے اندر، بٹ جنرلی یہ اوپر کوشش کرتا ہے کہ ٹاپ کے اس جگہ پہ رہے جہاں سے بھاگ کے لیج کی پرلی طرف چلا جا سکے، آنکھوں سے وجود ہو سکے. خیر ہم ایک وہ کہتے تھے وہ دیکھا آپ نے وہ جو چھوٹا پتھر ہے اس کے ساتھ جو کالا پتھر ہے وہاں جانا ہے. نہ وہ چھوٹا پتھر آتا تھا نہ وہ کالا پتھر آتا تھا. تو جی وہ ہمیں گھسیٹ ٹیم جو میں کہتا ہوں جو گلمرگ کنزروینسی کے اندر جو ٹیم تھی جو ہمارے ساتھ تھی وہ بہت ہی کمال لوگ تھے، لاجواب سپر مین تھے.
ایک تو وہ خود بھی موو کر رہے تھے، سو ساتھ میں ہمیں حوصلہ دے رہے تھے، اور ساتھ میں ہمیں جہاں پہ دھکا لگانے کی ضرورت پڑتی تھی وہ دھکا بھی لگا دیتے تھے۔ خیر وہ ایک ہمیں پہلی لیج پہ لا کے ہم بیٹھ گئے، ہم اس کی پوزیشن ہے لیفٹ پہ، ہم پہلی لیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے جب اس نے 12 بجے تک، میرے خیال میں 11-12 بجے تک ہم پہنچ گئے تھے، 12 بجے کے قریب اس کو نے گھاس پاس کھا کے یہ اس جگہ پہ آ کے، یہ ہماری پوزیشن ہے، یہ اس جگہ پہ آ کے پہاڑ کے اوپر ایج کے اوپر جا کے یہ بیٹھ گیا اور سو گیا۔ اب یہ جاگے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے۔ اگر وہ لیفٹ پہ جاتا ہے تو وہ اور پوزیشن ہے اپنے ہماری لیج سے، اگر رائٹ پہ جاتا ہے تو اور پوزیشن ہے۔ خیر یہ انتظار کرتے رہے، وہاں تھا یہ 490 یارڈس، انتظار کرتے رہے اور شدید، اور یہ سویا رہا اور یہ سویا رہا۔ اور ہم ٹھنڈ کے اندر ہماری کلفیاں جم گئی ہیں، ہم وہاں پہ چھلانگیں مارتے رہے، ہم پیروں کو گرم کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور بڑا وہاں پہ برا حال ہمارا۔ اس کو نہیں تھا پتہ لگ رہا؟ نہیں، وہ سلوپ تھی 26 ڈگریز کی، ہم ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے، ایک یوں پتھر تھا ہمارے اور یہ یوں لیج تھی، اس کے نیچے تھے۔ اچھا یہاں سے میں تقریباً 100 فٹ اوپر گیا ہوں، تو وہاں پہ بھی یہی پوزیشن تھی جہاں سے فائر ہوا ہے، کیونکہ بڑے بڑے پتھر رول ہو کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں سلوپ کے مختلف لوکیشنز کے اوپر۔ جہاں سے میں نے فائر کیا وہ بھی رائٹ اپر سائڈ کے اوپر اسی طریقے کی ہی پوزیشن تھی، جس میں سلوپ ہے تو بڑا سا پتھر پڑا ہوا، اور اس کے پیچھے کوئی 3-4 انچ کی جگہ ہے جس کے اوپر 2 پتھر تھے، جس کے اوپر میں نے پیر جمائے تھے، اور نیچے مٹی تھی، اگر میں زیادہ زور سے ہلتا تھا وہ پھر نیچے کی طرف جانا تھا۔ خیر وہاں سے یہ اب ہم لوگ شروع ہوئے ہیں، تقریباً سمجھ لیں 8000 فیٹ سے شروع ہوئے ہیں، اور اس وقت تک پہلی لیج کے اوپر میرے خیال میں 10-11 ہزار فیٹ کی ہائٹ کے اوپر ہم پہنچ چکے تھے۔ اچھا 9,000 فیٹ کی ہائٹ کے بعد بریدنگ دوبارہ ایکمیٹائز ہو چکے تھے، 8-9 ہزار، اس کے لیے بریدنگ دوبارہ ڈیفیکلٹ ہو گئی، سو وی ہیڈ ٹو گیسپ فار ایئر، آکسیجن اور کم ہو گئی، ایئر اور تھن ہو گئی، سو ایک نئی ڈیفیکلٹی شروع ہو گئی وہاں پہ۔ اب یہ بھائی صاحب کا انتظار کرتے کرتے یہ غائب ہو گیا۔ اللہ، اراؤنڈ 4 o'clock یہ بھائی غائب ہو گئے، نیچے اسپاٹرز تھے بہت سارے مختلف لوکیشنز کے اوپر، اب یہ غائب ہو گیا۔ اب وہ ہم لینگویج تو نہیں سمجھ آ رہی تھی، بٹ ایک ایمرجنسی سچویشن شروع ہو گئی، کانٹیکٹ نیچے اوپر ساروں کا سب کا آپس میں کہ کدھر گیا، کہاں پہ موو کر رہا ہے، کدھر موو کر رہا ہے، رائٹ گیا کہ لیفٹ گیا۔ اور شارٹ سے تقریباً 3-4 منٹ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی ہوا، دوبارہ لوکیٹ ہوا ہے۔ ان کا جی یہ ایکسٹریم رائٹ کے اوپر ہرڈ کی طرف دوڑا جا رہا ہے، اور یہ 3 منٹ میں وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ اتنی سپیڈ میں جا رہا ہے، رٹنگ سیزن ہے ہرڈ کے اندر، اور باہر کے وہ آگے دوسرے آئی بیکس آگے چھوٹے چھوٹے تھے، یہ بھاگا ان کو بھگانے کے لیے کہ تم لوگ بھاگو بھائی، یہاں سے دوڑ جاؤ۔ بڑی سپیڈ میں وہاں پہ گیا، اور اتنی سپیڈ میں پھر ہم نے جو ہے نا ایک اور 300-400 فٹ کا اور راستہ تھا، جو پتہ نہیں کتنے فٹ کا تھا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ 300-400 فٹ کی ہائٹ چڑھی ہم نے، اور بڑی دوڑ کے چڑھی، اور بس پتہ نہیں میں نے کیسے چڑھی، وہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے بالکل لگا۔ باقی تو ہم یہ تھا کہ رکتے ریسٹ کرتے، رکتے چڑھتے ریسٹ کرتے، حوصلہ پکڑتے، ایک پتھر کا خیال دماغ میں رکھتے ہوئے دوسرے پتھر پہ پہنچے، وہاں سے پھر ایک اور۔ یہاں پہ دوڑ تھی، یہاں پہ دوڑ اس لیے تھی کہ اگر یہ مس ہو جاتا پھر پورے دن کی ایفرٹ ختم تھی۔ آن دس پوزیشن یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا تھا، یہ نیچے اسپاٹرز کھڑے تھے یہ ان کو نظر آ رہا تھا، کیونکہ ہماری پوزیشن ایسی تھی۔ اچھا وہ نیچے سے بتا رہے تھے رائٹ ہے لیفٹ ہے سیدھا ہے؟ وہ پوزیشن ہماری ایسی تھی، سلوپ جا کے اوپر کی طرف اسٹریٹ ہوتا ہے، جب یہ اوپر جا کے اسٹریٹ ہوتا ہے اور ہم یہاں نیچے ہیں، تو یہ اس چھوٹی سی اسٹریٹ والی جگہ کے اوپر ہے، تو ہمارے اینگل آف ویو کے اندر یہ بالکل کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ جب ہرڈ میں مکس ہوا ہے اور یہ آہستہ آہستہ موو ہونا شروع ہوا، اور نیچے سے پتہ لگا کہ اس کی، اور ہم وہاں پہ اس نئی پوزیشن پہ پہنچ چکے تھے، تو ایک ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو ایک پتھر کے آپ کو، تو کیونکہ ویڈیو بہت دور سے بنی ہوئی ہے تو ایسا لگے گا جیسے بالکل ایسے پلین سرفیس پہ، کیونکہ بہت بڑا ویو نظر آ رہا ہے اس میں، اور سارے جانور نظر آ رہے ہیں۔ مجھے اس کے صرف سینگ نظر آئے ہیں اس پتھر کے پیچھے سے ایسے ہلتے ہوئے، اور میرے لیے جو اپیئر ہوا ہے کہ اس بڑے سے پتھر کے بعد یہ تھوڑا سا ایسے باہر نکلا ہے،
اور جب یہ باہر نکلا ذرا سا بھی، اور میں نے دیکھا ہے کہ اب اس کے علاوہ اور موقع نہیں ملے گا، کیونکہ میرے ویو کے اندر پھر ایک اور بلاکیج تھی، اور پتھروں کی اور درختوں کی اور اس طرح کی چیزوں کی. سو آئی ٹک aim, I arranged it, I took the aim and pulled the trigger. اور باقی it was a ماشاء اللہ کمال فائر ہوا ہے، وہ ٹھک سے گرا ہے. امیڈیٹ ڈیڈ شاٹ. اور پہلے تو کیونکہ مجھے وہ پتھر کے پیچھے جا کے گرا، تو شروع کے جو 10-15 سیکنڈ تھے اس میں، اور فائر کی وجہ سے مٹی بہت، دھول بہت اڑی آگے سے، اور میری پوزیشن بھی بڑی عجیب و غریب سی تھی. مطلب ہے کہ ہم تو یہاں پہ ریسٹ پہ رکھ کے فائر کرنے کے عادی ہیں، وہاں پہ تو ایک نئی کہانی تھی ٹوٹلی. خیر 15 سیکنڈ کے بعد ہمیں نیچے سے آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں، کالج آنا شروع ہوئی کہ جی مبارک ہو، ہٹ ہو گیا. نہیں تو ہمیں وہ میرے لیے وہ گرا ہے، اور بھرڈ کیونکہ ادھر ادھر تتر بتر بھاگنا شروع ہو گیا، تو آئی واز کنٹینیوسلی لوکنگ کہ وہ بڑے سینگ کہاں گئے، میرے سارے کے سارے غائب کہاں ہو گئے. تو اس کے بعد پھر ہم نے جی سیلیبریشن کی وہاں پہ کھڑے ہو کے اوپر، انجوائڈ دا شاٹ. 15 سیکنڈ آف کنفیوژن کے بعد، 10-15 سیکنڈ آف کنفیوژن کے بعد کہ کدھر گیا، کیونکہ ایک دم ہی نیچے غائب ہو گیا. وہ دھول چھٹی ہے تو میری اسکوپ میں سے کچھ نظر آنا شروع ہوا، تو سارے جانور بھاگ رہے تھے. میں نے کہا یہ غائب ہو گیا. لیکن جانور جو بھاگے ہیں وہ سلو بھاگے ہیں، اتنی تیز نہیں بھاگے، ڈر کے نہیں بھاگے. کچھ جو میری ویو میں تھے نا جانور، دیکھیں وہ جو اوپر والے سلو بھاگے نا، تو وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئے میری پوزیشن سے. اچھا. وہ کیونکہ کیمرہ بہت 1.5 کلومیٹر نیچے لگا ہوا، اور وہاں سے زوم کر کے آ رہا، تو اس کا ویو اور ہے، اور میں 26 ڈگریز نیچے بیٹھا ہوں، اس کے تو میرا ویو کچھ اور نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر کی چھت کے اوپر کوئی کھڑا بالکل نیچے، جسے کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کرے، تو چھت کے اوپر جو کنارے پہ بھی بندہ کھڑا ہوگا تو نیچے نظر نہیں آئے گا آپ کو، اور جو دور سے بندہ دیکھ رہا ہوگا اس کو بندہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض کیسز میں وہ پوری چھت اس کو نظر آ رہی ہے دور سے، وہ اتنی دور سے اس اینگل کے اوپر دیکھ رہا ہے. تو میرے ویو میں تو وہ 2-4 جانور تھے جو کہ ادھر ادھر بھاگے اور بڑی تیزی سے نکلے ہیں اس کے اندر. تو کچھ لیفٹ پہ گئے ہیں، کچھ رائٹ والے تو مجھے نظر ہی نہیں ہے. جو لیفٹ والے ہیں میں ان کو اسکین کرتا رہا ہوں، بٹ پھر ہمیں 10-15 سیکنڈ کے بعد پتہ لگا کہ وہاں جی وہاں ڈن. آپ نے جی بہت بڑا کام کیا، بہت زبردست کام کیا ہے. اور یہ دیکھیں جی، یہ ان کی یہ رائفل ہے جس سے انہوں نے مارا ہے جی. ویسے یہ کہتے ہیں اب یہ رائفل بیکار ہوگی، میں نے ان کو کہا یہ مجھے دے دیں، رائفل بیکار ہو گئی ہے. ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ گولی، توبہ 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 توبہ، وہ ہلا نہیں ہے ابھی. ویڈیو ان کی آئی نہیں ہے، آ جائے گی وہ بھی انشاءاللہ. اچھا انہوں نے یہ تیاری نا آج سے کوئی 5 سال سے کر رہے ہیں. میں ان سے سن رہا ہوں کہ 5 سال کا جی میں نے آئی بیکس مارنا ہے، میں نے آئی بیکس مارنا ہے. تو اب جا کے انہوں نے 5 سال کے بعد یہ مارا ہے جی. کمال کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ جی، بہت بڑی بات ہے. اور یہ ہاکس والوں کے لیے بہت بڑا پریویلیج ہے کہ ہاکس کا فاؤنڈر ممبر، ہاکس والے ویسے ایسے ہی کام کرتے ہیں، نرالے کام کرتے ہیں. ہاکس کے فاؤنڈر ممبر نے یہ کیا. مجھے بتائیں نا کون سا اور گروپ ہے جس نے کسی نے آئی بیکس مارا ہے؟ کوئی نہیں. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جن لوگوں کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ جنید بھائی ہیں اور اوس قریشی ہیں. ان کو کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے. صحیح وجہ یہ ہے کہ ان کی سپورٹ کے بغیر، ان کی ہیلپ کے بغیر نہیں تھا ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. انکریجمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا، بالکل صحیح. اور آصف بھائی جو ہیں ان کا مورل ساتھ سپورٹ، وہ تو دیکھیں جی وہ ہمیشہ سے کندھے سے کندھا اس پلان کے وہ ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں. اور یہ جو رائفل خریدنے سے لے کے اور ماشاءاللہ یہ، اور اس میں تو اور بڑے سینئر ہمارے ہنٹرز ہیں اور بڑے کیپیبل لوگ ہیں. جوائنٹ ایفرٹ بہت زیادہ. وہ ہیں کرنل جاوید عمر اور کرنل اسد. ان دونوں نے پوری ہمیں ایک طرح سے پورا دن دیا، اور اس میں ہمارے جو لیئرز تھی کپڑوں کی وہ چیک کی، ہمارے شوز چیک کیے، ہمیں بتایا کہ کیسے کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، سردی سے کیسے بچنا ہے، ٹریک کرتے ہوئے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور پھر وہ جو ٹیم ہے گلمیر کی، ان کا تو کنٹریبیوشن ہے ہی ہے. وہ میری اتنی بڑی بلا کو وہ گھسیٹ کے رسیوں سے باندھ کے ٹانگ کے اوپر لے گیا اور وہاں سے شکار کروایا. تو ان کے بغیر تو پھر بھی نہیں. پھر اس کو جس کو مارا وہ نیچے بھی لے کے آئے ہیں. پھر وہ نیچے بھی لے کر آئے ہیں. پھر ہم اندھیرا ہو گیا تھا، جو نیچے لے کر آئے فٹافٹ وہ نیچے پہنچ گئے. ان کے لیے تو پتہ نہیں ایسی ہی ہے سر کہ جیسے پتہ نہیں پارک میں سیر کرنے جاتے ہیں. وہ نیچے بھی لے آئے اور اس کے بعد پھر وہ ہم سے آدھا راستہ بھی نہیں ہوا تھا. پھر وہ ہمارے پاس واپس آئے اور پھر ہمیں بھی نیچے لے آئے.
وہ تو کمال ہی سپر مین ہے، ان کا تو میں کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہوں کسی طریقے سے. باقی ان تمام بھائیوں نے، دوستوں نے، ان کی سپورٹ نے، ان کی ہیلپ نے یہ سارا کچھ ممکن بنایا ہے. ماشاء اللہ جی. جو اس ایکسپیرینس کے اندر میں صرف امپورٹنٹ بات یہ کروں گا کہ ٹرافی سائز نہیں میٹر کرتا، ٹرافی بھی نہیں میٹر کرتی، کیونکہ وہ ساری کی ساری گیم 3 سیکنڈ کی ہے. جو اتنا ٹائم پریپریشن کے اندر اور لوگوں کی سپورٹ کی پریزنس کے ساتھ اور ان کی گائیڈنس کے ساتھ اور ان کے ساتھ موجود ہونے کے ساتھ پاسبل ہوا ہے. ادروائز دیکھیں 2000 کلومیٹر 2500 کلومیٹر کا سفر ہے پورا، اور وہ اتنے ٹائم میں جانا ہے، وہاں پہ رہنا ہے، وہاں پہ موو کرنا ہے، وہاں پہ کلاسنگ کرنی ہے. اس سے پہلے اور بہت سارے ارینجمنٹس ہیں جس میں جنید بھائی نے اور انس قریشی نے ہیلپ کیا. اس سے پہلے وہ بہت سارے ارینجمنٹس ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں -18 ڈگری، یہاں پہ ہم 10 ڈگری اس وقت بعد سینٹیگریڈ چل رہا ہے، اسی ہیٹر لا کے بیٹھے اور عجیب بھی ساری ٹنگا کم بھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ -18 -12 آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کا ایکسپیرینس ہمیں تو نہیں ہے. تو وہاں پہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو کور رکھنا ہے، کیسے آپ نے موو کرنا ہے، کتنی لیئرز رکھنی ہے، کیا کیا پہننا ہے، واک کرتے ہوئے کیا پہننا ہے، اسٹے کرتے ہوئے کیا پہننا ہے، جوتے کون سے پہننے ہیں، ساکس کون سی پہننی ہے، کیا مٹیریل ہونا چاہیے، کتنی پہننی ہے، کتنی لے کے جانی ہے. اسپیئر جوتے جیسے ہیں، ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں نے جو سب سے اسپیشل جوتا رننگ کا منگوا کے رکھا ہوا تھا، وہ پہلے دن جاتے ہی ٹوٹ گیا. چل ٹھنڈ کی وجہ سے پتہ نہیں وہ اللہ کیوں ٹوٹا، بٹ وہ کریک کر گیا، اور وہ اس میں سے نا پانی کی گزرنے کی جگہ بن گئی. آئی ڈونٹ نو وائی. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ آپ نے ایک ایکسٹرا جوتا ساتھ لے کے جانا ہے. ایک گائیڈنس یہ بھی تھی، تو ہمارے پاس ایکسٹرا ایک جوتا تھا. تو وہ اگر وہ جوتا نہ ہوتا تو پھر بس بیٹھ گئے تھے وہاں پہ. پھر باٹا سے لینا پڑنا پھر باٹا سے لینا پڑتا تھا. باٹا والے جوتے کے ساتھ چڑھ نہیں سکتے ہیں اگر آپ خاص طور پہ آؤٹ آف ہیں، ٹھنڈ بہت ہوتی ہے سر وہاں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اتنا بڑا کمبینیشن ہے اور اتنی کمبائنڈ ایفرٹ ہے کہ اکیلے میرا تو کریڈٹ بنتا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ تو دوستوں کا بنتا ہے، لیکن یہ آپ نے ہمت کی تو تب ہوا نا جی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بڑا پن ہے آپ کا کہ آپ سب دوستوں کو یاد رکھا آپ نے. اور ان کی سپورٹ کا میرے پاس میئرمنٹ کوئی نہیں ہے. اتنی سپورٹ ملی ہے اور اتنی گائیڈنس ملی ہے کہ میرے پاس کوئی گز نہیں ہے، کوئی فیتا نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے جسے میں میئر کر کے آپ کو بتا سکوں کہ کتنی ایمنس تھی. سب تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ جو سارے پروسیس میں ساتھ رہے ہیں. کچھ آبویس ہیں، کچھ بہت چھپے ہوئے ہیں. دونوں آبویس اور بہت چھپے ہوئے تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ سارے پروسیس کے. تھینک یو ویری مچ جی. دیکھا جی، آپ نے سنا جی، یہ فرق بھائی جنہوں نے ابھی ریسنٹلی 5-7 دن پہلے یہ آئیبیکس مارا، ان کا آپ نے اپنے خیالات سنے. اور دیکھیں یہ ہاکس کے ممبر ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کو شکار سے زیادہ اہمیت دی ہے. انہوں نے کہا جنہوں نے مجھے کروایا، جو میرے ساتھ گئے ہیں، ان لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. حالانکہ میں یہاں پہ بیٹھا تھا، انہوں نے میرا کوئی شکریہ نہیں ادا کیا کہ بھائی تم یہاں. بہرحال جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، تندرستی دے، ہاکس کو کامیابی عطا کرے. ہاکس ایسے ہی کام کرتی ہے. ہاکس دیکھیں نا، پچھلے دنوں میں ہاکس درکوٹ گئی تھی، شاید ہی کوئی ایک آدھ کوئی گروپ گیا ہو. اس طرح یہ تو ایکسیپشنل ہے، وہاں درکوٹ تو شاید کوئی چلا گیا ہو، جو کہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو آئی بیکس کسی 4x4 والے نے مارا ہی نہیں ہے. اور پھر اتنی بڑے پن کے ساتھ، اتنے اپنے خیالات کے ساتھ کہ جی دوستوں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. اور واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ان کی یہ انر فیلنگ ہے. جی آخری 3 سیکنڈ کا کام ہے، باقی سارا دوستوں کا، مہمانوں کا، بڑوں کا. دیکھ لیں، کہتے ہیں صرف 3 سیکنڈ کا کام ہے، ٹھا کی، لیکن سارا ہی باقی دوستوں کا کام. یہ ان کا بڑا پن ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم.